تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی بیماری تو کبھی پریشانی، کبھی نقصان تو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی کامیابی کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی حصول روزگار میں کامیابی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے، اعتقاد بھی مضبوط رکھنا چاہیے، یقین بھی کامل ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ناظرین فرائض اور واجبات کی پابندی۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر جو پہلا فرض ہے نمازوں کی پابندی یہ ہماری ہو، ساتھ ساتھ پھر یہ روحانی علاج، اوراد و وظائف، تعویذات وغیرہ کا بھی سلسلہ ہو، تو الحمدللہ عز و جل کما حقہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا ناظرین، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ الحمدللہ عز و جل فوائد ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھیں گے ناظرین، لیکن آئیے ابتدا میں اب ہم ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں جو وظیفہ بیان کیا جائے گا، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ہم ان سے معلوم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے ہیں انور بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پروگرام یہ روحانی علاج اور استخارہ سیگمنٹ میں ماشاء اللہ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے ناظرین کو کون سا وظیفہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا روحانی علاج بتائیں گے؟ کس چیز کا وظیفہ بتا رہے ہیں؟ آج کل ایک مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہے ہیپاٹائٹس، یرکان بھی جس کو بولتے ہیں۔ جی، اس تعلق سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ یعنی ملک کے کئی حصوں میں یہ وبا جو ہے، یہ مرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جی، تو اس کے لیے وظیفہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پارہ 28 سورہ حشر، آیت نمبر جو ہے وہ پہلی ہی آیت جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر جو بھی یرکان کا مریض ہے اسے پلائیں، انشاءاللہ الکریم اس سے یرکان کا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ پانی پر دم کر کے پلانا ہے نا؟ جی ہاں، اچھا، پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ؟ پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے اور پانی پہ دم کر کے بھی مریض کو پلایا جائے۔ اچھا، یہ تو بڑوں کے حوالوں سے ہو گیا ہے نا، کہ جو جیسے بڑی عمر کے افراد ہیں، ہیپاٹائٹس اگر کسی کو یرقان ہوا ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عموماً جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو پیدائش کے بعد بھی عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نو مولود بچے ہوتے ہیں، 1 دن کا بچہ ہے، 2-4 دن کا بچہ ہے، ہفتے کا ہے، تو عموماً ان کو بھی پیلیا ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا یہی وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کیا جائے گا، یا خاص بچوں کے حوالے سے بھی کوئی اسپیسیفک کوئی روحانی علاج ہے، کوئی وظیفہ ہے؟ جو چھوٹے بچے ہیں، جیسے ولادت میں یا بعد میں بھی اگر کسی کو یہ ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، عام طور پر پیلیا یہ کہلاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں،
تو بچوں کے لیے روحانی علاج اس کا الگ سے عرض کر دیتا ہوں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر بار پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے. 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور شروع میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے. پڑھ کر پیاس لے لیں، اس پر دم کر کے وہ بچے کے گلے میں پہنا دیں. انشاءاللہ الکریم بچے کا جو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، پیلیے کا مسئلہ ہے، وہ اس سے حل ہو جائے گا، شفا حاصل ہو جائے گی. صحیح. اچھا، پیاس کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا، اب جیسے بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے پیاس کا کہا کہ پیاس پر یہ وظیفہ پڑھ کے پیاس پہ دم کر. اب پیاس تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی سائز کی بھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا پیس نکال کر اس کے اوپر دم کر کے وہ چھوٹا سا پیس جو ہے نا پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر وہ بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ پوری ایک پیاس تو یہ تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں ہے کوئی آسانی کی راہ؟ چھوٹے سائز کی لے لینا. جی میں کرتا ہوں، چھوٹے سائز کا لے لینا، ضروری تو نہیں کہ بہت بڑا اس کو لیا جائے گا. تو چھوٹا سا وہ لے لیں، اسی پر دم کر کے کپڑے وغیرہ میں باندھ کر اس کو گلے میں پہنا دیں. اچھا، یہ تو چلیں وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا. اب مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا، اب چونکہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں، وزٹ ہوتا ہے آپ کا، مدنی مشوروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، رابطے میں رہتے ہیں، تو روحانی علاج کے اسٹال پر بھی اس کے کچھ خاص تعویذات یا خاص علاج یا کوئی خاص مخصوص اس کا کوئی دم وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ ارشاد فرمائیے گا. جی الحمدللہ، روحانی علاج کے بستے جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں، پاکستان میں مدنی مراکز، فیضان مدینہ اور اسلامی بہنوں کے بستے بھی ہمارے الگ لگتے ہیں. صحیح. ان پر جو ہے الگ سے اس کا دم کیا جاتا ہے، مخصوص عمل ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے اس سے لوگوں کو شفائیں ملی ہیں، اس کی مدنی بہاریں بھی آتی ہیں، خاص کر مدنی چینل پہ بھی جس طرح آپ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی آنر ہوتے ہیں. تو وہ ایک خاص دم کیا جاتا ہے جو روحانی علاج کے بستے سے ہوتا ہے. تو اس میں اسلامی بھائی کو اگر ہیپاٹائٹس ہے، یرکان کا مرض ہے، تو وہ 7 بڑی سوئیاں اور 1 مٹی کا پیالہ، 1 پانی کی بوتل، لیٹر والی گھر سے ہی لے لیں، سادہ پانی. صحیح. تو یہ 3 چیزیں لے کر یہ روحانی علاج کے بستے پر تشریف لے آئیں، تو وہاں پر انشاءاللہ الکریم یہ اس کا اسلامی بھائی کو دم کر دیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو ان کو شفا حاصل ہو اچھا، جائے یہ گی. دیکھا ہے کہ آپ چنے وغیرہ بھی دم کر کے دیے جاتے ہیں روحانی علاج کے اسٹال پر، تو یہ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ چنے جو دم کر کے دیے جاتے ہیں یہ خاص کس مرض کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ چنے بھی اسی مرض کے لیے ہی دم کر کے دیے جاتے ہیں، اچھا، ہیپاٹائٹس کے لیے. تو یہ کتنے لانے ہوں گے چنے؟ آدھا کلو لے لیں، آدھا 3 کلو. پاؤ لے لیں، دم کھا لیں. ہاں جی، تو یہ پھر اس کو وقتاً فوقتاً کھاتے رہنا ہوتا ہے، تو اس سے الحمدللہ یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا صحیح. ہے. اچھا، اس کے لیے مریض کو خود آنا پڑے گا روحانی علاج کے اسٹال پر، یا صرف ان کے نمائندے آ جائیں یہ چاروں چیزیں لے کر؟ مریض یہ کو جس ساتھ کو لانا ہوگا؟ مرض ہے نا، مریض خود آئے گا نا، اچھا. تو ہاں جی ان کو سامنے بٹھانا ہوتا ہے، پھر اس پر جو ہے مخصوص جو عمل ہے وہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے اس کے ذریعے. صحیح. اب یہ تو اسلامی بھائیوں کے حوالے سے ہوئی. اب بالفرض مریضہ ہے، یعنی اس کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، تو اب مریضوں کے لیے کیا فرمائیں گے؟ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اسلامی بہنوں کے ہمارے یہاں بستے الگ لگتے ہیں. تقریباً پاکستان میں 340 سے زائد مقامات پر اسلامی بہنوں کے صحیح. بستے یہ لگ رہے ہیں. تو اسلامی بہنوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ململ کے 7 دوپٹے یہ لے لیں، بازار سے کسی بھی کپڑے والی دکان سے خرید لیں گے. تو وہ 7 دوپٹے 2-2 میٹر کے لے کے یہ اپنے اسلامی بہنوں کا جو بستہ ہے وہاں پر چلے جائیں. انشاءاللہ وہاں سے ان کو دوپٹے دم کر کے دیے جائیں گے، صحیح. استعمال کریں گے. اللہ نے چاہا تو اس سے ان کا مسئلہ جو ہے ہیپاٹائٹس کا اسلامی بہنوں کے بستوں پر بھی اس کا الحمدللہ عز و جل علاج کیا جاتا ہے، اور بالفعل اگر جیسے آپ کی رسائی نہیں ہے تو اپنے کسی محرم کے ذریعے بھی یہ اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج کے اسٹال پر یہ دم کرنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں نا، تاکہ وہاں سے بھی دم کروا لیے جائیں. جی ہاں، صحیح. ماشاءاللہ. دوپٹے بھیج کے دم کروایا جا سکتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج ہیپاٹائٹس کے حوالے سے روحانی علاج بھی سنے، اس کا علاج کا طریقہ کار بھی آپ نے سنا، اور الحمدللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، بچوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے بھی، اور کس طرح آپ روحانی علاج اس کا مکمل کروا سکتے ہیں. تو جو ہمارے ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، مریضائیں ہیں، اور جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اگر آپ میں سے بھی، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہے، تو بالکل یہ وظائف بھی پڑھ کر آپ دم
کر سکتے ہیں، اور جو طریقہ کار آپ کو مکمل روحانی علاج کا بتایا گیا، لگ کر پابندی کے ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ انور بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا، اپنے وقت عطا فرمایا۔ اور آخر میں بس یہ چلتے چلتے یہ بات بھی تھوڑا ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہو جاتا ہے، بستوں کی رسائی ممکن ہے، اب بیرون ملک میں رہنے والا ہے، اگر اسے کوئی یہ مرض ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح پھر رابطہ کرے؟ باہر کے جو ممالک ہیں اس کا ایک کوئی عمل بھی ہے نا، اس کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اچھا، تو وہ تعویذات کے لیے اپنے حاصل کر لیں، جو وظائف ابھی عرض کیے گئے یہ وظائف کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہو جائے گی۔ چلیں ماشاءاللہ، تو بیرون ملک والوں کے لیے یہ وظائف اور تعویذات کے حوالے سے آپ نے مشورہ دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ اس کا نام ہے جی حلیمہ بی بی، والدہ کا نام ہے سردارہ بی بی۔ اس کا استخارہ بھی کرانا، اس کا پیلا یرکان ہو گیا ہے۔ سردارہ بی بی، یرکان کے حوالے سے بھی کچھ دیر قبل کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور یرکان کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل وظائف بھی بتائے گئے، اور طریقہ کار روحانی علاج کا آپ کو وہ بھی مکمل تفصیلی بتا دیا گیا، تو امید کرتا ہوں وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ باقی استخارہ ناصر بھائی آپ فرما لیجیے گا، حلیمہ بی بی نام انہوں نے بتایا، تو استخارے میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں وہ آپ بتائیے گا۔ جی نیکسٹ کال۔ یہ رشتے کا جو مسئلہ ہے وہ رشتہ کا مسئلہ حل ہو جائے، اور جو جاب کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، جاب کے حوالے سے اور رشتے کے حوالے سے ابھی دونوں ہی وظائف آپ کو بتا دیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے نا 12 سال ہو گئے ہیں شادی کو، کوئی بچے نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، چلیں اس حوالے سے ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ نجیب اللہ بول رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی کہتا ہے عملیات ہیں، کوئی کہتا ہے جنات ہیں۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں نجیب اللہ بھائی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے، میری والدہ کا نام سائرہ بیگم ہے۔ گھر میں نا پریشانی رہتی، قرضہ نہیں اترتا، اور بچوں کے رشتوں کے مطلب پوچھنا، استخارہ کروانا تھا، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے بھائی۔ گھر میں پریشانی ہے، قرضہ ہے، رشتوں کی رکاوٹیں، کئی مسائل آپ نے بیان فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر میں نے استخارہ کرانا تھا، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، پلیز پہلے بھی بتایا تھا، جواب نہیں موصول ہوا۔ میرا نام محمد الطاف حسین ہے، میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ صحیح، الطاف بھائی کا بھی استخارہ کیجئے گا، اس حوالے سے آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے کچھ ناظرین کی کالز تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ ایک تو یہ تھا کہ رشتے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، جاب کا مسئلہ بھی ہے کوئی، دونوں ہی حوالے سے وظیفہ بتا دی۔ پہلے تو جاب کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اگر جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا نا تو رشتوں کی بھی جو رکاوٹیں ہیں نا وہ دور ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی جب رشتہ طے کرتا ہے نا، جہاں پر بات کی جا رہی ہوتی ہے، بات چل رہی ہوتی ہے، وہ آنے والا تو یہی پوچھے گا نا بھئی لڑکا کرتا کیا ہے، جاب کیسی ہے، کیا کام کاج کا سلسلہ ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ تو آمدنی میں برکت ہو جائے اور روزگار کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، تو اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کیجئے گا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہتر روزگار کا سبب کوئی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ بس سر پر ٹوپی وغیرہ نہ ہو، یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مقبول دعا ہے، آیت قرآنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی دعا ابراہیم پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور یہ تو وظائف آپ کو بتائے، اب ایک مشورہ بھی آپ قبول کیجئے گا، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، اس کے خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ تعویذات وغیرہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں۔ جی اپنا
ناصر بھائی ارشاد سے پہلے تو یہ حلیمہ بی بی نام بتایا تھا انہوں نے، جی جی اچھا وظائف تو ان کو بتا دیے تھے یرقان ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، اب ان کا آپ نے استخارہ فرمایا تو کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ بی بی والدہ کا نام سردارہ بتایا، تو ان کا استخارہ کیا ہے، کوئی اثرات یا نظر بد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ عافیت عطا کرے۔ جیسے کہ ابھی نگران مجلس نے بھی ایک روحانی علاج ارشاد فرمایا، آپ اس پر عمل کیجئے، یا اپنے گھر میں سے کسی کو جو تعویذات عطاریہ کے اسٹال لگتے ہیں دعوت اسلامی کے ذریعے، وہاں پر بھیج کر وہاں سے آپ جو ہے یرکان کے حوالے سے تعویذات اور وظائف وغیرہ حاصل کر لیجئے۔ دوسرے نجیب اللہ بھائی تھے، کہہ رہے تھے کہ کیا مجھ پر اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں، تو نجیب اللہ بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کی حفاظت رہے اور یہ اثرات وغیرہ اور یہ جادو جنات وغیرہ کے معاملات میں جو ہے آپ کی حفاظت رہے، تو روزانہ آپ جو ہے 7 مرتبہ یا محیی یا ممیتو یہ آپ پڑھ لیا کریں، اور دوسرا صبح کے وقت یا محیمینو یہ آپ 29 بار 29 ٹائم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی آفتوں سے بلاؤں سے حفاظت رہے گی اللہ کے کرم سے۔ عبدالرشید نام بتایا، والدہ کا نام سائرہ، گھر میں مسئلے مسائل ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو عبدالرشید بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی کسی قسم کے جادو بندش وغیرہ کے عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی نظر بد کا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ گھر میں اگر بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، بچوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، یا گھر میں بے روزگاری کے معاملات ہوں، برکت نہ ہو، تو اس طرح کے تمام ہی مسائل کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، آپ وہ نوٹ فرما لیجئے۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن تک ہر نماز کے بعد آپ نے 112 مرتبہ اللہ پاک کے نام یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے بچوں کے رشتوں کے جو معاملات ہیں، دیگر مسائل ہیں، بے روزگاری کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ سارے ہی مسائل اللہ کے کرم سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارے لیے رشتے کے لیے لازمی دعا کیجیے گا، اللہ پاک نیک صالح رشتے عطا فرمائے، اللہ پاک جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹوں کو دور فرمائے، نیک صالح رشتے نصیب فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ سرسوں کے تیل پر 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر دم کر کے، اب یہ دم کیا ہوا تیل سر کے بالوں میں لگائیں، سر کی خشکی بھی بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ ایک میسیج آیا کہ استخارہ کروانا تھا کہ میری بہن بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، علاج کے باوجود آرام نہیں آ رہا۔ بہن کا نام ہے نسیم بی بی اور والدہ کا نام ہے خورشید، ان کا استخارہ فرمائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری بیٹی گری تھی، 2 سال کی ہے، ڈاکٹر سے بہت علاج کروایا لیکن آرام نہیں آ پا رہا۔ کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہیں، اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، نماز میں سجدہ بھی نہیں کیا جاتا، مہربانی فرما کر استخارہ بھی کیجیے۔ بیٹی کا نام زہرا اور والدہ کا نام زرینہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ نام ہے تبسم، والدہ کا نام ہے شگوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں، 7واں ماہ ہے اور وہ پانی کی کمی ہو چکی ہے، خون کی کمی ہے، روحانی علاج اس حوالے سے بتا دیجئے۔ نواز اتاری بھائی ہیں رحیم یار خان سے۔ تو دیکھیں ان دنوں میں ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی پرابلم سامنے آ جاتی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ سورہ انشقاق، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ انشقاق، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، یہ 5 آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پئیں، الحمدللہ عز و جل پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور جو خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ 5 آیات ہیں، یہ اسکرین پر بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ان دنوں میں یہ آیات پڑھ کر
دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اسی طرح درود شفائے امراض، یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل خون کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے حسین، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے دکان بہت اچھی چلتی تھی، آج کل دکان پر گاہک نہیں آتا، بیمار بھی رہتے ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے گا۔ دیکھیں مغرب اور عشاء کے درمیان کوشش کریں کہ یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے یہ ایک میسیج اور ہے، ناصر بھائی یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ ہماری شادی میں لوگوں نے کپڑے بہت زیادہ دیے تھے، وہ سارے کے سارے کپڑے گم ہو گئے ہیں، اب وہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ کہاں گئے، استخارہ کر کے بتائیے کہ وہ کپڑے کہاں ہیں، ملیں گے نہیں ملیں گے، تو اس حوالے سے استخارہ کیجیے۔ نام ہے ان کا غلام حسین اور والدہ کا نام ہے مراد خاتون۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ بنت عدنان وزیر عباس سے انہوں نے کہا ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ہر وقت کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میڈیسن کا کہا ہے اور کھا کھا کر تھک گئی ہوں، میڈیسن نہیں لے سکتی، آپ دعا کے حوالے سے یا کوئی ایسا دم وغیرہ بتا دیں کہ میرے سر کا درد ختم ہو جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الناس 7 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر سر پر دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، الحمدللہ عز و جل سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کمنٹس کیے تھے۔ ناصر بھائی استخارے کے جوابات ارشاد۔ محمد الطاف نام بتایا، والدہ کا نام غلام فاطمہ۔ تو الطاف بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی عملیات یا نظر بد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آپ روزانہ جو ہے کسی بھی وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے 100 دفعہ یا باقیو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل مشکلات سے، آزمائشوں سے اللہ کے کرم سے حفاظت رہے گی۔ نسیم نام بتایا، والدہ کا نام خورشید، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، ایک تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی نظر بد کا بھی اشارہ ہے، تو آپ دونوں ہی بیماری کے لیے بھی روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے اور نظر بد کے لیے بھی آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ روزانہ 1000 بار یا حیو یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جو بیماری ہے، جو آپ کی تکلیف ہے، انشاءاللہ اس میں کافی افاقہ ہوگا، بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ ایک دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ زہرا نام بتایا، والدہ کا نام زرینہ، بچی کے حوالے سے یہ کال آئی تھی، تو یہ اس کا بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور بیمار رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہو تو بچوں کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ہے، اگر بچے ضد کرتے ہوں یا بچوں کو نظر لگ جاتی ہو، بچے کھانا نہ کھاتے ہوں، تو ان تمام ہی مسائل کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ سورہ کوثر 3 دفعہ اس طرح پڑھیں کہ ایک بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر ایک دفعہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کے الٹے گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے بچے یا بچی کی پیشانی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے کرم۔ اچھا، بڑا یہ جو وظیفہ ہے بچوں کے حوالے سے نا، جو آپ نے سورہ کوثر کا فرمایا، بالفرض بچوں کو نظر نہیں ہے تو احتیاطاً بھی والدین یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پہ دم کر سکتا ہے کہ نظر ہی نہ لگے، کر سکتے ہیں ہے نا؟ جی، پھر بھی نظر تو حق ہے ناظرین، نظر تو پھر بھی لگ جاتی ہے۔ کہیں جیسے رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں یا کہیں باہر جا رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو دیکھ کے نظر لگ جاتی، تو پہلے سے ہی اگر یہ پڑھ لیا جائے تو حفاظت رہتی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بس اپنا حفظ و امان اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مزید میسیجز ہیں وہ بھی آپ کی طرف بڑھائیں گے، لیکن ناظرین آئیے اب ہم شامل کریں گے
مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے الحمدللہ سے کچھ مدنی بہاریں ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور جو ہم آپ کو جیسے الحمدللہ سے اس پروگرام میں جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بتایا جاتا ہے، اچھا اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال پر جو لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، تعویذات حاصل کرتے ہیں، اچھا اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، پھر انہیں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو شفائیں ملتی ہیں، جو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، جو ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جو ان کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، تو پھر وہ اپنے جذبات کا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ سے وہ آ کر بتاتے بھی ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ تو آئیے روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے کچھ مریضوں کے تاثرات شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کچھ مدنی بہاریں بھی، پہلے چلے مدنی بہاریں دکھا دیں، پھر اس کے بعد تاثرات دکھائیے گا۔ جی میرا نام احمد رضا ہے، میرے ہاتھ میں درد تھا، میں نے دار اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ چچا وطنی سے تعویذ لیا اور الحمدللہ میرے ہاتھ کا درد ٹھیک ہو چکا ہے۔ میرا نام محمد اسلام رضا ہے، میری سیٹوں کو کافی دیر سے بخار تھا، اس لیے میں نے دعوت اسلامی فیضان مدینہ چچا وطنی سے ٹریٹمنٹ لیا، الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میرا نام محمد اسلام ہے، میں نے چچا وطنی سے تعویذ لیے، میرے بازو میں درد رہتے تھے، الحمدللہ اب میرے بازو کا درد ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ یہ تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاریں ہیں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کی بیماریاں دور فرمائے۔ کچھ تاثرات بھی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 5 نمبر میں۔ یہاں پر ہے جامع مسجد غوث العظم۔ اس غوث العظم میں الحمدللہ عزوجل ہوا دعائے شفا اجتماع۔ دعائے شفا اجتماع میں آنے والے ایسے مریض ہیں جن کی بیماریوں کا یہاں پر حل ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب اور آلام ختم ہوتے ہیں الحمدللہ عزوجل۔ صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، سنت و برا بیان کیا گیا، اس کے علاوہ دقت انگیز دعا بھی کی گئی۔ اس کے بعد الحمدللہ عزوجل صلاۃ والسلام کے بعد تعویذات عطاریہ دینے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں امیر سنت کا دم کیا پانی بھی تقسیم کیا گیا۔ تو یہاں پر آنے والے اسلامی بھائی ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے اور یہ اپنا کیا روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے۔ میرا نام طاہر احمد اتاری ہے۔ میرا نام محمد فیضان اتاری ہے۔ میرا نام محمد کامران قادری اتاری ہے۔ میرا نام محمد کامران اتاری ہے۔ سلیم بھائی، آپ نے دعائے شفا اجتماع شرکت کی، کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہترین بیان کیا ہمارے جنید بھائی نے، اور ماشاءاللہ انہوں نے دعا بھی بہت زبردست لکھت انگیز کا ہے۔ الحمدللہ ابھی میں نے جنید بھائی کا پروگرام اٹینڈ کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے بڑی رونق افزائی کی ہے اس مسجد میں۔ جنید بھائی سے صرف یہ عرض کرے گے کہ جیسے میری عمر بھی 66 سال ہو گئی ہے، عمر کے حساب سے اتنا مطلب جسم میں درد، کام کاج کے بعد پھر پورے جسم میں درد، ہر چیز میں، آنکھوں میں، تو اس سلسلے میں مطلب کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا علاج بتا دے۔ نظر کی کمزوری کا کوئی روحانی علاج عرض کر دیجئے۔ میرے ساتھی میرے صاحبزادے ہیں، یہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں، اور ان کا تقریباً آدھا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے۔ مزید بہتری کے لیے ان کو کوئی وظیفہ وغیرہ ارشاد فرما دیں۔ آج کل جو ایک وائرس چل رہا ہے چکن گونیا کے حوالے سے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ آج کل جو ہے مہنگائی بہت ہے، ہر ایک مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، جو زیادہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بیچارے کم آمدنی والے حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ خوب خیر و برکت ہو جائے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعائے شفا اجتماع یہ الحمدللہ زوجل دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران اسلامی بھائی دعائے شفا اجتماع کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ زوجل مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قصبوں میں، گاؤں گوٹوں میں جا جا کر الحمدللہ زوجل یہ دعائے شفا اجتماع کیے جاتے ہیں۔ اس دعائے شفا اجتماع کی برکت یہ ہے کہ الحمدللہ زوجل مسجد آباد ہوتی ہیں، کیونکہ دعائے شفا اجتماع یہ مساجد میں ہی ہوا کرتے ہیں، تو یوں الحمدللہ عزوجل مسجد آباد ہوتی ہیں، دعوت اسلامی مسجد آباد کرتی ہے، اور پھر سنت و برا بیان ہوتا ہے، نماز حاجات ادا کی جاتی ہے، نماز حاجات ادا کرنے کے بعد رکعت انگیز دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ عزوجل روحانی علاج کے اسٹال پر جو لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کو پھر فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، ان کا مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جسمانی اور
طبی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ قبر و آخرت کی تیاری کا بھی ذہن دیا جاتا ہے، اور یوں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ظاہری باطنی ہماری الحمدللہ تربیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ پھر اس اجتماع میں آنے والے جو پریشان حال ہوتے ہیں وہ کچھ سوالات کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ سوالات بھی کیے ناظرین نے، ان کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے سلیم بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ عمر 66 سال ہو چکی ہے اور ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھیں عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پہلے تو میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے سورۃ البینہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیا کریں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں کمزوری کا ایک اور علاج تحریر فرمایا ہے، وہ ہے تلبینہ۔ تلبینہ کا آپ استعمال کیا کریں۔ تلبینہ روایتوں میں آتا ہے کہ کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔ یہ جوش شریف کا دلیا ہوتا ہے، اس کو دودھ میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، پھر اس میں کھجورے ڈال کر جو ہے نا وہ کھایا جاتا ہے۔ یہ بیماری کے بعد عموماً جو کمزوری ہو جاتی ہے، نقاہت طاری ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے پھر تلبینہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی استعمال کریں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، کیونکہ ناظرین دیکھیے ہر ایک کی طبیعتیں، ہر ایک کے مزاج، ہر ایک کی جسمانی کیفیت یہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی سرد کیفیت ہوتی ہے تو کسی کی گرم طبیعت ہوتی ہے، کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے تو کسی کا مزاج بلغمی ہوتا ہے، تو یہ جسمانی کیفیات ہوتی ہیں نا۔ تو اب کسی کو کوئی چیز رات آ جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز موافق نہیں آتی، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی گھریلو علاج ہو، دیسی علاج ہو، اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ اپنے بچے کو لے کر ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ دوران حفظ کوئی آزمائش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بچہ خیر و عافیت کے ساتھ حفظ مکمل کر لیں۔ تو لیجیے اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دوران حفظ یہ حفاظ کرام طلباء کے لیے، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ جلد حفظ مکمل ہو جائے اور ہمیں آسانی کے ساتھ سارے معاملات پورے ہوتے چلے جائیں، تو سورہ مدثر، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ مدثر کی تلاوت کر کے، اس کو یاد کر کے پھر آپ حفظ قرآن کی دعا کریں اور یاد کرنا شروع کر دیں، تو الحمدللہ عز و جل حفظ قرآن میں آسانی ہوگی۔ تو جو ہمارے ساتھ تھے، آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ سورہ مدثر کوشش کریں کہ پہلے یاد کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے دیکھیں، الحمدللہ عز و جل ایک ہمت بھی پیدا ہوگی، طاقت بھی ہوگی، اور حفظ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ چکن گنیا کے حوالے سے پوچھا تھا ایک اسلامی بھائی نے، تو یا مہیمنو 29 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ مہنگائی، اب یہ تو خیر چل ہی رہا ہے، تقریباً ہر شخص یہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ بس صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے۔ الحمدللہ عز و جل اس مہنگائی کے دور میں بھی گزارا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ الحمدللہ عز و جل کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ بس صبر اور شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ اپنے معاملات لے کر چلیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس طرح کی احساس کمتری والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مایوسی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، حوصلے بلند ہونے چاہیے، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، کیسی ہی مہنگائی کیوں نہ ہو جائے، رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، روزی مل کر رہے گی۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں، یہ ایک مختصر سا وظیفہ میں آپ کے لیے بھی تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں، مشورہ دوں گا۔ جو لوگ جن کی زبانوں پر یہ شکایت رہتی ہے نا کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، ہماری تو محدود آمدنی ہے اور اتنے اخراجات اتنے ہیں، اتنے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو براہ کرم آپ صبر و شکر کے ساتھ راضی برضا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آپ سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ عز و جل ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، الحمدللہ عز و جل، اور آسانی کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ سب معاملات پورے ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ شادی کیے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں، میں اپنے اولاد کے بارے میں پوچھنا، استخارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ میری گھر والی کا نام صبا ہے اور اس والدہ کا نام روزینہ ہے، میرا نام سر وقار ہے، میری والدہ کا نام ہے روبینہ۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے نا ہیپاٹائٹس بی ہے، تو اس کے پوچھنا تھا، کوئی بتا دیں اس کا علاج۔ صحیح، جی اگلی کال دیجیے۔
میرے ابو کا فالج ہے، اس کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائیں، ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد فاروق بنت اکمری بی بی۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ کاروباری معاملات جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور مقروض بہت زیادہ ہوئے ہیں اور دن بدن جو ہے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروباری معاملات آپ کے حق میں بہتر کرے انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے 9 ماہ سے فالج ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، فالج کے حوالے سے استخار ناصر بھائی آپ فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین میسیج بھی میں آپ کے شامل کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت بھی کم رہ چکا ہے، تاکہ ناظرین کے میسیج بھی یہ شامل ہو جائیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے صدیق اور والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ محمد صدیق کی طبیعت ایسی رہتی ہے کہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، سوتے رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بہت زیادہ معاملات ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پورا سال ایسی ہی طبیعت رہتی ہے۔ استخارہ کریں اور کوئی مسئلے مسائل ہو تو اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے۔ ایک اور میسیج ہے، خالدہ اکبر ہے نام ان کا، والدہ کا نام ہے رضیہ۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ میری بہن کے شدید جسم میں درد رہتا ہے اور 2 دفعہ انہوں نے پیپر بھی دیے ہیں میٹرک کے، اور میتھ میں بتایا کہ یہ رہ جاتی ہے، اور اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وظیفہ بتا دیں کہ میرے بچے انتقال کر جاتے ہیں، زندہ نہیں بچتے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ الکریم، اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، احمد رضا اعوان نام ہے ان کی، شادی روزگار کے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے حق میں بہتر کرے، جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ یہ محمد یعقوب صاحب ہیں، والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، استخارہ کیجیے گا کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے سمیہ، والدہ کا نام ہے ملیحہ، 18 سال سے انہوں نے کہا ہے کہ پڑھتے ہوئے ہو گئے، استخارہ کر کے بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں ان کے لیے۔ اچھا جی، نام کیا بتایا؟ نام ہے سمیہ۔ اچھا ایک اور نام ہے عبد الوہاب، والدہ کا نام ہے ملیحہ۔ بچپن میں انہوں نے نمونیا ہو گیا تھا، اب ذہنی معذور ہیں، اور بتائیں کہ ان کی 24 سال ان کی عمر ہے، تو اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے۔ نام یاسر ہے، میری بہن کا گھر نہیں بن رہا، گھر میں جھگڑا فساد رہتا ہے، طلاق تک معاملہ آ گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ نام ہے شاہین، والدہ کا نام ہے شمیم اختر، جسم پر نیلے نیلے دھبے ہیں، اور استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، سکندر نام ہے، والدہ کا نام نسرین، والد کا نام اعجاز ہے، سعودی عرب میں ہوں، عرب شریف میں ہوں، مجھے نوکری نہیں ملتی، اور اگر مل جائے تو پیسے نہیں ملتے، اس بارے میں بھی استخارہ کر دیں، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ ناظرین آپ کے الحمدللہ سب جل استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا تھا کہ بچے انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ولادت کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ بچوں کی بھی حفاظت رہے اور بچے بیماریوں سے، آزمائشوں سے بھی محفوظ رہیں۔ دیکھیں اس کا ایک تعویذ بنا کر آپ نوٹ کر لیجئے، یہ تعویذ جب عورت امید سے ہو، ولادت کا وقت قریب ہو، تو یہ تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ دیکھیں اس کا ایک وظیفہ، تو اس کا تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سادے سے کاغذ پر 1001 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 1001 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں۔ اب اس میں تھوڑا سا بڑا کاغذ آپ کو چاہیے ہوگا، یہ لکھ کر جب عورت امید سے ہو تو وہ گلے میں ڈال دیں، اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ولادت تک وہ تعویذ گلے میں رہے، اللہ کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت رہے گی، اور بچہ یا بچی کی جب ولادت ہوگی تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل بچہ صحت مند ہوگا۔ اور پھر یہ جو تعویذ ہے نا ولادت کے بعد، اب یہ تعویذ پھر بچے کے گلے میں ڈال دیجئے گا، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچے کی حفاظت رہے گی۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور یہ قول آئی تھی کہ میرے والد صاحب کو فالج ہو چکا ہے، تو فالج کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ فالج کا مریض خود پڑھنا چاہے تو خود پڑھ لیں، یا اللہ
یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. ایک تو یہ وظیفہ ہوا. دوسرا وظیفہ ہے سورہ زلزال. یہ لوہے کے تھال پر کسی پلیٹ پر لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر یہ پانی فالج کے مریض ہو مریضہ ہو اس کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض ختم ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہی سورہ زلزال کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ اس کا فریم بنوا کر جہاں مریض جیسے لیٹا ہو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہو وہاں ان کے سامنے لگا دیں تاکہ بار بار نظر پڑتی رہے، تو الحمدللہ سوجل دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض جاتا رہے گا. آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. جب تک ویڈیو سوالات چلائیے. میرا سوال تھا کہ حادثہ سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. میرا نام احسن ہے. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے مجھے کوئی صورت بتا دیں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے. مطلب جیسے ہم گھر میں کبھی مرچی جلاتے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں تھوڑا اچھا ہوگا کہ ہم کسی صورت سے کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. میرا نام محمد طلحہ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ آج کل کے حالات ہیں کہ باہر جو ہے چھینا جھپٹی ہوتی ہے، جس میں مال کا بھی نقصان ہوتا ہے اور جان کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. صحیح ہے، جان مال کی حفاظت کا وظیفہ. حالات ہیں نازک، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک کی سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے. صدقہ وغیرہ بھی دیا کریں تاکہ جان مال کی حفاظت رہے. دیکھیں، جان مال کی حفاظت کے لیے آپ جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یا پڑھ لیا کریں. جو شخص گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ کہ نظر لگ جاتی ہے، تو یہ ایک اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جیسے کوئی مرچیں جلا رہا ہوتا ہے، کوئی کس طریقے سے نظر اتار رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم قرآنی آیات، قرآنی صورت پڑھ کر دم کر دیا کریں. تو بہترین وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اچھا، یہ تو روحانی علاج ہوگا. اس سے پہلے میں نے فالج کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کو بتایا تھا سورہ زلزال کا، کہ کسی پلیٹ میں لکھ کر اور تھال میں لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر پھر اسے پینا ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں فالج کا مریض بیٹھا ہو لیٹا ہو وہاں سامنے اس کے وہ لگا دیں تو الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اب ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی کچھ پلیٹس اور اس طرح کی پیالیاں، اس طرح کے کٹورے وغیرہ ملتے ہیں کہ جس میں یہ باقاعدہ پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کندہ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں نقش و نگار جس طرح عموماً پلیٹوں پر بنے ہوتے ہیں تو یہ صورت لکھی ہوتی ہے. تو دیکھیں، جو وظائف آپ کو بتائی جاتے ہیں، جو تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہو تو یہ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے. اسی طرح جو فوٹو اسٹیٹ نہیں کروا سکتے. اچھا، اسی طرح کمپیوٹر کے ذریعے آپ لکھ کر اس کا پرنٹ نہیں نکال سکتے. اور بھائی لکھنے سے زیادہ میں کمپیوٹر پر کر لیتا ہوں کام، میرا جلدی یہ ہو جائے گا، نہیں. تو یہ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے. تو سورہ زلزال لکھنے کا جو آپ کو بتایا گیا تو وہ ہاتھ سے لکھنے کا حکم ہے. اچھا، اسی طرح جو آپ کو بتایا گیا کہ سامنے فریم میں لگا دیں آپ، تو ہاتھ سے لکھ کر پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ لگا دیں. اسی طرح پینے کے جو تعویذات ہوتے ہیں جیسے درود شفا امراض ہے، سورہ یاسین کے بارے میں ہم نے سنا. اچھا، سورہ یاسین کی بھی اس طرح کی پلیٹس ہو گئیں، کٹوریاں ہو گئیں، وہ پہلے سے اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس میں کندہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو ہاتھ سے لکھنے کے زیادہ فوائد ہیں جو بھی تعویذ ہو. امید ہے کہ یہ آپ کلیئر ہو چکا ہوگا. تو ہاتھ سے ہی آپ نے سورہ زلزال لکھنی ہے. جی، اپنا ناصر بھائی استخاروں کی جوابات. جی، صبا نام بتایا، والدہ کا نام روبینہ، اور انہوں نے اپنا نام بتایا تھا اسلامی بھائی نے وقار، اور والدہ کا نام روبینہ بتایا کہ شادی کو کافی سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی. تو وقار بھائی، آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی عملیات یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے. اگر آپ اولاد کے طلبگار ہیں تو اس کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی آپ نے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیے. اول آخر درود پاک 3 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور اس کے لیے الحمدللہ
دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت جو اسٹال لگتے ہیں نا، تعویذات کے بستے لگتے ہیں، وہاں آپ تشریف لے جائیے تو وہاں سے کچھ مخصوص تعویذات اور کاٹ وغیرہ کا عمل ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ فاروق نام بتایا، والدہ کا نام اکبری، کہ کاروبار میں کافی مسئلہ ہے اور مقروض بھی ہو گئے ہیں، تو فاروق بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے اور آپ کا کام بہتر چلے اور اس میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لکھ لیجئے، لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی دکان پر یا گھر پر لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں حیرت انگیز طور پر برکت بھی ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صدیق نام بتایا، والدہ کا نام فاطمہ، ڈپریشن میں رہتے ہیں اور سستی وغیرہ کا معاملہ بھی رہتا ہے، تو صدیق بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ نظر بد کے لیے آپ 7 عدد لال مرچیں گول والی لیجئے اور 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آگ پر جلا دیجئے، چولہے پر یا کوئلوں پر اس کو جلا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ خالدہ نام بتایا، والدہ کا نام رضیہ، جسم میں درد رہتا ہے اور پڑھائی کے حوالے سے بھی جو ہے کافی آزمائش ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کسی قسم کے نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جسم کا جو درد ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعقوب نام بتایا، والدہ کا نام شریفہ، کہ کوئی مجھ پر روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، تو یعقوب بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی روحانی مسئلہ الحمدللہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے۔ عبد الوہاب نام بتایا، والدہ کا نام ملیحہ، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کمزوری کے معاملات بھی ہیں، تو اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ روزانہ کسی بھی ٹائم آپ 76 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شاہین نام بتایا کہ جسم میں ان کا دھبے سے ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر کسی کے جسم میں دھبے ہو جاتے ہوں، کسی نشان وغیرہ اگر ہو جاتے ہوں، تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر کے دھبے والی جگہ پر لگا لیجئے، اور نظر بد کے لیے جو ہے یا مرچوں والا عمل جو ابھی عرض کیا یہ کر لیجئے، یا پھر سورہ قلم کی آیت نمبر 51 پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ یہ وظائف ناظرین جو آپ کو بتائے گئے اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ ناظرین پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز تو آپ کے خیر کافی سارے ہیں، ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، بڑا یہ درد والا میسیج ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھائی محمد احمد وہ باتیں نہیں کرتا، اب کچھ دن پہلے اس کو ٹانگ میں انجیکشن غلط لگنے کی وجہ سے چل بھی نہیں پا رہا، دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر بھائی پر دم بھی کریں، انشاءاللہ کریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، بس عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا